بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آپ وائس آف کینیڈا ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جو کہ فیصلہ محفوظ تھا اس میں ڈی سیٹ کر دیا، یعنی نااہل قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رکنیت ختم کر دی، جو کہ آلریڈی وہ استعفی دے چکے ہیں عمران خان کافی عرصے سے جب سے یہ رجیم چینج ہوئی. لیکن اس میں جو ایک انہوں نے ریکمنڈیشن کی ہے گورنمنٹ کو، وہ یہ لکھا ہے کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی جو ہے وہ چلایا جائے اور وہ اس کی پروسیڈنگ بھی کی جائے، جس پر رانا ثناء اللہ نے بھی بیان دیا بعد میں پریس کانفرنس کی کہ یہ پروسیڈنگ کی جائیں گی. تو یہ فیصلہ جو تھا یہ کوئی غیر متوقع نہیں تھا، یہ متوقع فیصلہ تھا. اس پر بارہا جو پی ٹی آئی ہے اس کی قیادت اور اسپیشلی عمران خان نے بہت دفعہ اس پر اظہار خیال کیا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کو یہ اندر کی خبریں بھی ساری ان کو پتہ تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ انہوں نے 4.25 سال پرائم منسٹر کا ٹائم گزارا ہے اور لوگ ان کے بھی بیٹھے ہیں ڈپارٹمنٹس میں. تو یہ خدشہ تھا، اور آج غلطی سے جو پیغام نشر ہونا تھا عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ بھی نشر ہو گیا، اپلوڈ کر دیا انہوں نے. یہ انٹینشنلی کیا یا ان انٹینشنلی کیا، لیکن وہ پیغام چلا گیا عمران خان کی طرف سے کہ شاید یہ ویڈیو آپ اس وقت دیکھیں جب میں گرفتار ہو چکا ہوں گا، یا پھر یہ کہ میں آپ کو پھر دوبارہ نظر نہیں آؤں گا. تو یہ بڑا شاکنگ تھا اور لوگوں نے اس پر بھی بہت زیادہ کنسرن کا اظہار کیا. تو خیر جو ہی یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد پورے ملک میں ایک آگ سی لگ گئی، اور ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ نے دیکھے ہوں گے جو تھے پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور ٹائروں کو جلایا گیا. سارا پاکستان تقریباً بلاک کر دیا گیا پی ٹی آئی کے ورکرز نے اور جو عام پبلک تھی انہوں نے. تو اس کا ریئیکشن اصل میں یہ آنا ہی تھا، اور آئی تھنک کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. حالانکہ اس سے پہلے 22-23 ایف آئی آرز آلریڈی عمران خان کے خلاف درج ہیں، جو کہ بالکل ایک غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے وہ کی گئی ہیں، اور پھر اس میں ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں عدالتوں میں بھی پیش ہو رہا ہے عمران خان. تو یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ دیکھتے ہیں عوام کا کیا ریئیکشن آتا ہے، کیا رد عمل آتا ہے. جو کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ آج سارے ملک میں بغیر عمران خان کی کال کے لوگ سڑکوں پہ نکلے والنٹریلی، اس میں سب طبقہ فکر کے لوگ تھے. تو یہ ایک میسو لیول پہ پروٹیسٹ ہوا، اور پوری دنیا کے میڈیا نے بھی اس کو خاص شاید سرخیوں کے ساتھ اور اپنے بلیٹن میں اس کو شامل کیا کہ پاکستان گورنمنٹ میں نے یہ ایک کبھی قسم کا کام کیا کہ کسی پولیٹیشین کو اس طرح سے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. ان سے پولیٹیکلی تو عمران خان جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا، اور پولیٹیکل اس کا گین بڑھ رہا ہے، اور یہ اس فیصلے سے بھی مزید بڑھے گا اور مزید پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اس فیصلے سے شاید وہ عمران خان کو دبا لیں گے یا سائیکولوجیکلی اس کو نیچے لگا لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. وہ ایک اسٹرانگ آدمی ہے، پھر پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خاص عنایت ہے، خاص رحمت ہے عمران خان پر کہ وہ اس کو ہر بحران سے نکال لیتی ہے، اور جو بھی یہ کوئی ایکشن کرتے ہیں وہ الٹا ان کے خلاف چلا جاتا ہے. آج تو مٹھائیاں کھائی ہیں انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں نے، لیکن ہو سکتا ہے کل کو ان کو وامٹ بھی کرنی پڑے یہ جو مٹھائی کھائی ہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو ہم امر بالمعروف کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستانی عوام کی جو اکثریت ہے جو ثابت کی، جنہوں نے عمران خان کو ووٹ کر کے، یہ ابھی جو بائی الیکشن تھے اس سے پہلے بائی الیکشن جو تھے پنجاب میں کہ وہ 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی سے الیکشن جیتا. تو یہی ایک پیمانہ ہے کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں کسی لیڈر کی پاپولیرٹی کو جاننے کا. تو یہ ایک ایسا کام کیا ہے انہوں نے کہ جس سے مزید عوام میں اینگر جو ہے وہ پیدا ہوا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. اور اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا رد عمل آ رہا ہے کہ جو کہ ناقابل بیان ہے. پاکستان میں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بڑی بردباری کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو پروٹیسٹ ایک تو پیسفل کرنے کے لیے کہا، اور پھر کہا کہ نہیں آپ گھروں کو چلے جائیں واپس، اور میں ایک باقاعدہ لانگ مارچ کی یا پھر پروٹیسٹ کی کال دوں گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ اکٹھے ہوں. How do I claim the GST HST? How do I file the GST HST return? How do I close the GST HST account?
When should I remit the GST, HST? All answers under one roof. Please contact Montex Professional Services. You may dial in 1-888-592-5758 or you may visit our website www.montex.com. تو پروٹیسٹ کی کال جب عمران خان دیں گے تو پھر یہ جو ہے پراپر طریقے سے کیا جائے گا. آئی تھنک مجھے یہ ایسے لگتا ہے اور میری چھٹی حصہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج بھی شاید کچھ مقتدر جو حلقے ہیں پاکستان میں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہوگی کہ یہ کیس سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا جو ہی یہ کیا جائے گا دائر عدالت میں, کیونکہ اس میں کوئی جان نہیں ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی بھی اس میں کانسٹیٹیوشنل یا اس میں کوئی قانون کے مطابق کام نہیں کیا گیا. تو یہ ایک NRO2 جو تھا چل رہا تھا اس کا آخری پارٹ چل رہا ہے, اور جنرل باجوہ نے بھی آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں 6 ہفتے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا, اور یہ سیاسی جو عمل ہے اس میں ہم لوگ مداخلت نہیں کریں گے, اور یہ جس طرح بھی ہے یہ سیاستدان ہی اس سے نمٹیں گے. تو جنرل باجوہ سے میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے چینل کی توسط سے کہ آپ نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا. آپ نے نواز شریف کی دھمکیوں میں, مریم نواز کی دھمکیوں میں, اور ان کو ایک بیلنس کرنے کے لیے کہ عمران خان کو اگر 4.25 سال دیے ہیں تو آپ کو بھی 1.25 سال 1.5 سال دے دیتے ہیں ہم لوگ, اور اس کے لیے یہ آپ نے سارا کھیل کھیلا. اور پھر جس طریقے سے آپ نے سپورٹ کیا ان کو, وہ بالکل نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی نیوٹرل کا کردار ادا کیا. یہ بالکل ایک سفید جھوٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ 6 ویک کے بعد جب آپ ریٹائر ہوں گے تو پھر آپ ریئیکشن دیکھیے گا آپ کی ریٹائرمنٹ کے نیکسٹ ڈے کہ کیا ریئیکشن آتا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن چینل پہ مبصرین کا. اور یہ جو لوگ ابھی آپ کو بڑی پریز کر رہے ہیں, آپ کی تعریفیں کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے آپ میں کیڑے نکالیں گے, نقص نکالیں گے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ججز ریٹائر ہوں, چاہے وہ جنرل ریٹائر ہوں, ان کی اخیر میں مٹی پلید ہی کرتے ہیں سب لوگ. تو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ قسم کا کردار ادا کیا جو یہ 5-6 ماہ 7 ماہ میں آپ نے بالکل پاکستان کا نقشہ چینج کر کے رکھ دیا. اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا یہ ایک بہت کبھی فیل ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دور کے طور پہ لکھا جائے گا, اور آپ کا نام بھی پاکستان کی ملٹری میں ایک کم از کم جو ہے وہ غدار کے طور پر لکھا جائے گا. جو آپ نے کام کیا یہ بہت آپ نے زیادتی کی ہے. ملک کہاں تھا اور کہاں سے کہاں آپ نے اس کو پہنچا دیا. اکنامیکلی دیکھ لیں آپ, اخلاقی طور پہ دیکھ لیں, ہماری ایکسپورٹ دیکھ لیں, انڈسٹری دیکھ لیں, سب بند ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسا کام آپ نے کیا جنرل باجوہ کے جس کی معافی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی, اور عوام اور قوم آپ کو معافی نہیں دے گی. بہرحال یہ فیصلہ جو ہے آج الیکشن کمیشن کا یہ چیلنج ہوگا, کل صبح ہو یا منڈے والے دن ہو, اور یہ آپ کے سامنے سٹرائک ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ. دوسری طرف آج فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا, اور یہ پچھلی 2-3 سال 4 سال کی جو عمران خان گورنمنٹ کی اسپیشلی ایک کاوش تھی, محنت تھی, اور ایک مخلصانہ کوششیں تھیں, کیونکہ یہ پچھلے نواز شریف کے دور میں اس کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا. تو اتنے جو اس کے پوائنٹس تھے 34-35 منی لانڈرنگ سے متعلق اور دوسرے, وہ سارے جو تھے وہ پچھلی گورنمنٹ نے, عمران خان گورنمنٹ نے بڑی محنت سے ان کو مکمل کیا. اور اب یہ فیصلہ ہوا آج کہ اس کو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے, اور انہوں نے تمام تقریباً جو اس کی شکیں تھی وہ پوری کر دی. تو میں اس پر مبارکباد دوں گا, اور عمران خان کو دوں گا, ان کی گورنمنٹ کو دوں گا. یہ ان کی کاوشیں تھیں, اور پلس اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ضرور ظاہر ہوتا, کیونکہ ادارے ہیں اور امپلیمنٹیشن تو اداروں نے ہی کرنی ہے. تو شہباز شریف آج بڑی ساری قوم کو مبارکباد دے رہا تھا, تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, لوگوں کی آنکھوں میں یہ مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں. آج ہر بندہ باشعور ہو چکا ہے, اور عمران خان نے خاص طور پر پوری قوم کو بڑا ایجوکیٹ کیا ہے,
یونیورسٹیوں میں جا کے، کالجز میں جا کے اور 60-70 جلسے کر کے یہ 6 ماہ میں وہ گھر میں نہیں بیٹھا، سازشیں نہیں کرتا رہا، وہ عوام کو شعور دیتا رہا ہے. تو یہ شعور انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے کام آئے گا. عمران خان کو جو ہے وہ ایک اللہ کی جو تائید، حمایت، نصرت حاصل ہے، اور پھر اس کے علاوہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ کامیابی جو ہوگی، اور آخری کامیابی جو ہوگی وہ حق اور سچ کی ہوگی. اور ہم اس پر سخت کنڈیم کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، امپورٹڈ گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور ہم عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس کے صحیح موقف کو پروموٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.